لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صلوات الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں جناب منیش صاحب کا اور وفادار جعفری صاحب کا کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع دیا کہ دعائے سکینہ سلام اللہ علیہ کا لائیو آ کے ذکر فضائل محمد و آل محمد اور مسائل سید الشہداء کو بیان کرنے. میں ان کا بے حد ہی مشکور ہوں. انہوں نے مجھے موقع عطا کیا اور بارگاہ خداوندی میں دعا گو ہوں کہ معبود اس وقت جو وبا پھیلی ہوئی ہے اس ذکر کے صدقے میں جلد سے جلد اس کو نیست و نابود کرے. جہاں برقرار ہوں اس وبائی امراض سے ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. ایک صلوات پڑھ دیجیے گا. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، پروردگار عالم خلاق کائنات رازق انسان و حیوانات اپنی معتبر کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے. یہ کون کتاب ہے؟ یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں یہ ارشاد ہوا کہ اگر میں اس کو پہاڑ پہ نازل کرتا تو پہاڑ ریزے ریزے ہو جاتا. زیادہ تمہید میں نہیں جانا ہے، بس یوں سمجھیے کہ اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ الف لام میم، اس کے معنی صرف الف لام میم ہی ہے. یہ حروف مقطعات ہیں جس کے بارے میں کوئی کچھ بیان نہیں کر سکتا. یہ بتایا گیا کہ اس میں اللہ اور رسول کے درمیان راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں. لہذا اس کا ترجمہ صرف اور صرف یہی ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے جس میں لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں. اب اگر کوئی اس کتاب میں شک کرے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. بلکہ کتاب نہیں، قرآن مجید کے کسی ایک سورے کے اوپر اگر ایمان نہ ہو تو وہ جو ہے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. بلکہ سورت بہت دور کی بات ہے، کسی ایک حروف کے اوپر اگر ایمان نہ ہو تب بھی وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے. بڑی توجہ عزیزان محترم، انشاءاللہ محدود ہوں گے. بلکہ حروف تو بہت دور کی بات ہے، اگر کوئی ایک نقطے کے اوپر بھی اگر شک کر دے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. شاید اسی لیے ایک نقطے کی بات میں نے کی ہے، اسی لیے تو نبی جو ہے علی نے فرمایا تھا کہ انا نقطۃ تحت الباء، میں وہ نقطہ ہوں جو بے کے نیچے رہا کرتا ہوں. ایک صلوات پڑھیے گا. اللهم صل على محمد وآل محمد. بس عزیزان محترم، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ہدی للمتقین، یہ کتاب ہادی ہے، ہادی رہبر ہے، ہدایت ہے. کس کے لیے؟ متقین کے لیے. اچھا، یہ ہدایت ہے. دوسری جگہ اگر آپ قرآن مجید میں دیکھیں کہ اللہ نے پھر تیسرے پارے میں ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا علینا للہدی و انا لنا للآخرۃ والاولی، کہ بے شک ہدایت کی ذمہ داری میں نے اپنے ہاتھ میں لی ہے اور دنیا و آخرت کا اختیار بھی میرے ہاتھ میں ہے. یعنی اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہادی میں بناؤں گا، دکھائے گا رسول، ماننا تمہیں ہے. اب اگر کوئی اس ہادی کو جس کو رسول نے دکھایا ہے، جس کو رسول نے پہچنوایا ہے، اگر اس کے سامنے کسی کو لے کے آتا ہے تو اس میں توہین رسالت نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کے مد مقابل آ گیا. کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ ہدایت کی ذمہ داری میرے ہاتھ میں. توجہ ہے عزیزان محترم. تو اللہ نے کہا کہ یہ کتاب ہدایت ہے. اچھا، یہ ہدایت ہے تو کس طریقے سے ہدایت کرے گی؟ یہ تو ہے صامت کتاب، خاموش کتاب.
میں نے تو یہ دیکھا قرآن مجید نے دعوے بہت کیے ہیں. اب جیسے یہ کہتے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. اب نماز کس طریقے سے پڑھی جائے یہ کون بتائے گا؟ اس لیے کہ اشارے کرتی ہے. کہا کہ زکوٰۃ دو کس طریقے سے، کیا نصاب ہے یہ کون بتائے گا؟ حج بیت اللہ کرو کون بتائے گا؟ بھائی یہ تو صرف اشارے کرتی، یہ خاموش کتاب ہے، صرف اشارے کرتی ہے. تو عزیزان محترم شاید اسی لیے نبی نے حدیث ارشاد فرمائی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم انی تارک فیکم الثقلین، کہ بھائی تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرے میری اطرت ہے. یعنی قرآن اور اطرت ایک ساتھ ہے. قرآن اشارے کرتا ہے، قرآن دعوے کرتا ہے، ثابت آل محمد کرتے ہیں. توجہ کیجیے گا، قرآن دعوے کرتا ہے، ثابت آل محمد کرتے ہیں. اس لیے کہ قرآن نے کیا کہا کہ میرے ذریعے سے زمین کی مسافت کو طے کیا جا سکتا ہے، میرے ذریعے سے مردوں کو زندہ کیا جا سکتا ہے. توجہ کیجیے گا، انشاءاللہ محدود ہوں گے. میرے ذریعے سے زمین کی مسافت کو طے کیا جا سکتا ہے، میرے ذریعے سے پہاڑوں کو چلایا جا سکتا ہے. لیکن عزیزان محترم میں نے تو یہ دیکھا کہ بہت سے ایسے حافظ قرآن ہیں جنہیں بیچاروں کو جو ہے سفر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، تو اب انہیں جیب سے پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے. اب ایسے میں کیا ہوگا؟ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ میرے ذریعے سے زمین کی مسافت کو طے کیا جا سکتا ہے. توجہ کیجیے گا، قرآن یہ کہتا ہے کہ میرے ذریعے سے زمین کی مسافت کو طے کیا جا سکتا ہے. اب ایسے میں تو یہ ہوا کہ قرآن کا ثم نعوذ باللہ دعویٰ کیا غلط ہے؟ نہیں عزیزان محترم، قرآن نے کہا میرے ذریعے سے مردے کو زندہ کیا جا سکتا ہے. ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی کی حالت خراب ہوئی، کہا مولانا کو بلایا، کسی کو بلاؤ سورہ یاسین پڑھو. اب سورہ یاسین پڑھا گیا، ادھر وہ جو ہے اس دنیا سے رخصت. تو کیا مطلب ہے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے میرے ذریعے سے مردے کو زندہ کیا جا سکتا ہے. اب قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ میرے ذریعے سے پہاڑ کو چلایا جا سکتا ہے. میں نے کہا کہ دعویٰ قرآن کرتا ہے، ثابت آل محمد کرتے ہیں. تب ایسے میں اگر ہم پڑھتے رہیں، پہاڑ تو دور کی بات ہے، سامنے ایک مٹی کے ڈھلا رکھ کے پڑھیں تو اسے بھی حرکت نہیں کر سکتے ہیں. تب ایسے میں کیا ہوا؟ کیا قرآن کا دعویٰ غلط ہے؟ ثم نعوذ باللہ ایسا ہو نہیں سکتا ہے. قرآن نے جو کہا ہے وہ سچ ہے، وہ تا قیامت تک سچ ہے. لیکن عزیزان محترم اب یہ ثابت کون کرے گا؟ اس لیے کہ قرآن دعوے کرتا ہے، ثابت آل محمد کرتے ہیں. قرآن نے کہا میرے ذریعے سے زمین کی مسافت کو طے کیا جا سکتا ہے. یہ رسول شب معراج جا کے بتائے کہ کس طریقے سے زمین کی مسافت کو طے کیا جا سکتا ہے. قرآن نے کہا میرے ذریعے سے جو ہے پہاڑ کو حرکت دی جا سکتی ہے. ہم پڑھتے ہیں تو جو ہے کچھ حرکت نہیں کرتا ہے، لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ میرے ذریعے سے پہاڑ کو چلایا جا سکتا ہے. یہ بھی منظر مجھے نظر آیا کہ جب یہ پنجتن پاک کا قافلہ مباہلہ میں گیا تو ان کے عالموں نے دیکھ کے یہی کہا تھا خبردار اس سے مباہلہ نہ کرنا، اس لیے کہ اگر یہ کہہ دیں گے تو پہاڑ اپنی جگہ سے چلتا ہوا نظر آئے گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزیزان محترم اب قرآن نے کہا میرے ذریعے سے مردے کو زندہ کیا جا سکتا ہے. اب یہ کیسے پتا چلے کہ مردہ کیسے زندہ ہوگا؟ ایک شخص حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آتا ہے. سلوات پڑھیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آتا ہے، آنے کے بعد کہتا ہے فرزند رسول کیا سورہ الحمد کو اگر کسی مردے کے اوپر 70 مرتبہ پڑھ دیا جائے تو وہ زندہ ہو جاتا ہے؟ بے شک 70 مرتبہ پڑھنے کے بعد مردہ زندہ ہو گیا. اچھا آنے والا جو تھا اس کے یہاں موت ہو چکی تھی. پھر مولانا نے فرمایا 70 مرتبہ تو دور کی بات ہے، بلکہ اگر 7 مرتبہ بھی پڑھ دیا جائے تو مردہ زندہ ہو جائے. اللہ اکبر. توجہ کیجیے گا، اگر 7 مرتبہ بھی پڑھا جائے تو مردہ زندہ ہو سکتا ہے. پھر مولانا نے کہا نہیں 7 مرتبہ بھی بہت زیادہ، توجہ کیجیے گا 7 مرتبہ بھی بہت زیادہ ہے، بلکہ اگر 1 مرتبہ بھی پڑھا جائے تو مردہ زندہ ہو جائے گا. اس نے کہا فرزند رسول میں نے تو یہ کیا ہے لیکن مردہ زندہ نہیں ہوا، چلیے آپ بھی کر کے دکھا دیجئے. اب امام گئے، جانے کے بعد وہاں پہ جیسے ہی بیٹھے عزیزان محترم ابھی سورہ حمد کی تلاوت کی تھی کہ مردہ زندہ ہو گیا. کہتا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اے فرزند رسول آپ پر میرا سلام ہو. اب پتا چلا کہ تلاوت اس نے بھی کی تھی، تلاوت امام نے بھی کی، لیکن فرق کیا تھا؟ بھائی ہم تلاوت کرتے ہیں وہ اثر نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ اگر وہ تلاوت کرے جس کے گھر قرآن نازل ہوا ہے تو وہ ثابت ہوگا. سبحان اللہ. تب ثابت ہوگا مردہ میرے ذریعے سے زندہ کیا جا سکتا ہے. یہ قرآن ہدایت ہے، ہادی ہے، لیکن کب ہدایت ہوگا؟ اس لیے
کہ تنہا کتاب کافی نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ جب صاحب کتاب کے لیے کتاب تنہا کافی نہ ہوئی تو امت کے لیے کہاں سے کافی ہو جائے گی؟ تو ہدایت ہے یہ کتاب، اس کے لیے متقین کے لیے یہ خاموش کتاب ہے۔ جب تک بولتی ہوئی کتاب کے ساتھ متمسک نہیں ہوں گے قرآن کے معنی مفاہیم سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ میں مثال دیتا ہوں، بات پوری طریقے سے واضح ہو جائے گا، چند لمحے کے لیے متوجہ رہیں، میری طرف انشاءاللہ محدود ہوں گے۔ یہ ذہن میں رہے کہ یہ جو کلام مجید ہے، یہ قرآن پاک جو ہے یہ صامت کتاب ہے، خاموش ہے، صرف اشارے کے بول دیتی ہے، بولتی نہیں، صرف اشارے کرتی ہے۔ اب یہ بتائے گا کون؟ اس کی ایک سادہ سی مثال میں آپ کو بتاتا ہوں اور انشاءاللہ تب سمجھ میں آ جائے گا کہ صامت اور ناطق میں فرق کیا ہے۔ میں اپنے دوست کے یہاں نکلا ملاقات کے لیے، دروازے پہ پہنچا تھا، کوئی بات کیا، اندر سے ایک بچہ نکلا، توجہ کیجیے گا۔ میں نے پوچھا بیٹا تمہارے والد کہاں گئے ہیں؟ اس نے کوئی جواب تو دیا نہیں، اشارہ کر دیا ہاتھ سے۔ میں نے کہا کس کام سے گئے ہیں؟ پھر اس نے سر کو ہلا دیا۔ پھر میں نے کہا کب تک آ جائیں گے؟ پیر کو جنبش دے رہا ہے، کبھی سر کو ہلا رہا ہے، کبھی ہاتھوں کو ہلا رہا ہے۔ میں نے کہا یہ عجیب بچہ ہے، میں سوال پہ سوال کر رہا ہوں، یہ جواب نہیں دے رہا ہے، کبھی ہاتھوں کی ورزش، کبھی سر کو ہلانا، کبھی پیروں کو جنبش، کبھی پورے بدن کو ہلانا۔ یہ عجیب بچہ ہے، لگتا ہے اس کے والد نے جو ہے والدین نے اس کو تمیز نام کی کوئی چیز سکھائی ہی نہیں۔ توجہ کیجیے گا، ذہن میں رکھیں، انشاءاللہ محدود ہوں گے کہ صامت یعنی خاموش کتاب اور بولتی ہوئی کتاب میں جب دونوں کے ساتھ متمسک رہیں گے تب جو ہے قرآن کے معنی مفاہیم سمجھ میں آئیں گے۔ اب میں غصے میں وہاں سے نکلا، واپس پلٹا، بہت غصہ آ رہا تھا، گرمی بھی تھی، پسینے میں جو ہے شرابور تھا۔ راستے میں دوست ملاقات ہو گیا، قبلہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خیریت؟ تو میں نے کہا آپ ہی کیا گئے تھے ملاقات کے لیے؟ بولے اچھا۔ میں نے کہا دکل بات کیا، اندر سے بچہ آیا اور بچے سے میں سوال پہ سوال کر رہا ہوں، توجہ کیجیے گا دیدار محترم، سوال پہ سوال کر رہا ہوں لیکن بچے نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کبھی ہاتھوں کی ورزش، کبھی پیروں کی ورزش، کبھی سر کو ہلانا، کبھی کوئی حرکت، کبھی کوئی حرکت۔ عجیب بےہودہ بچہ۔ کہنے لگے مولانا برا نہ مانیے۔ میں نے کہا کہیں وہ بچہ آپ ہی کا تو نہیں ہے؟ بولے ہے تو میرا بچہ۔ میں نے کہا تو اسے آپ نے ادب نہیں سکھایا؟ توجہ کیجیے گا، اسے آپ نے ادب نہیں سکھایا؟ بولے قبلہ آپ میرے ساتھ میرے گھر پہ چلیے، آپ غصہ نہ ہوئیے، اس لیے کہ گرمی ہے، پسینے میں آپ شرابور ہو چکے ہیں، آئیے چلتے ہیں، بیٹھتے ہیں، چائے پانی کریں گے، اس کے بعد بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں۔ راستے میں گفتگو بھی اچھی نہیں ہوتی ہے۔ بہرحال دروازے گھر میں گئے، بیٹھے، اب چائے پانی جو بھی تھا وہ آیا، لیکن میں نے کہا کیوں کے بعد پہلے یہ بتائیے کہ وہ بچے کو آپ نے ادب کیوں نہیں سکھایا؟ اور میں سوال پہ سوال کر رہا ہوں، وہ جواب ہی نہیں دے رہا۔ کہنے لگے مولانا آپ نے جو پوچھا اس بچے نے آپ کو پورا بتایا۔ عجیب بات ہے، توجہ ہے، عجیب بات ہے، میں سوال کر رہا ہوں، آپ کہہ رہے پورا جواب دیا۔ کبھی ہاتھ کو ہلانا، پیر کو ہلانا، سر کو ہلانا، یہ کون سا جواب ہے؟ کہنے مولانا آپ نے جو سوال کیا نا اس سے کہ بابا کہاں گئے، تو اس نے بتایا کہ فلاں جگہ گئے۔ کس کام سے گئے اس نے وہ بھی بتایا، آپ کو کب تک آ جائیں گے یہ بھی بتایا۔ میں نے کہا اگر بتایا توجہ کیجیے، خاموش کتاب اور بولتی کتاب میں فرق کیا ہے؟ اور جب تک دونوں سے متمسک نہیں ہوں گے، اسی لیے قرآن صامت ہے، آل محمد بولتی ہوئی قرآن ہے۔ کام میں سمجھا کیوں نہیں؟ بولے مولانا آپ سمجھتے کیسے؟ اس لیے کہ بچہ تو گونگا تھا، توجہ کیجیے گا، بچہ تو گونگا تھا۔ میں نے کہا گونگا تھا تو میں کیوں نہیں سمجھا؟ بولے اس لیے نہیں سمجھے کہ جس کے گھر کا یہ بچہ ہوگا وہی اس کے حرکات و سکنات کو سمجھ سکتا ہے، توجہ، وہی اس کے حرکات کو سمجھ سکتا ہے، وہی اس کے اشارے کو سمجھ سکتا ہے، وہی اس کے کنائے کو سمجھ سکتا ہے۔ میں نے کہا یہ عجیب بات ہے، آپ کے گھر کا بچہ ہو اور اس کے اشارے کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ کہا اس لیے کہ آپ کے گھر کا بچہ نہیں ہے اور بچہ دھاگوں گا۔ تو بس عزیزان محترم، یہ عام دنیا کا دستور یہ ہے کہ اگر کسی گھر کا بچہ گونگا ہو تو دوسرا اس کے اشارے کو نہیں سمجھ سکتا ہے۔ بس اسی طریقے سے قرآن صامت کے اشارے کو، کنائے کو نہیں سمجھ سکتا، حرکت سنا کر وہی سمجھے گا جس کے گھر یہ قرآن نازل ہوا۔ اللہم صلی علی
لیے ہدایت کرے گی. اقیم الصلاۃ نماز کس طریقے سے پڑھی جائے رسول بتائیں گے، اہل رسول بتائیں گے کس طریقے سے پڑھی جائے. یہ ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقین کے لیے. جو متقی ہوگا، متقی کون ہے اس کے لیے پھر اسی سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں میں ارشاد ہوا. متقین کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب. وہ متقی ہے جو غیب کے اوپر ایمان رکھتا ہو. غیب کے اوپر ایمان نہیں، اس کا مطلب وہ متقی نہیں، وہ صاحب ایمان نہیں ہے. ضروری یہ ہے کہ غیب کے اوپر ایمان رکھا جائے. الحمدللہ، خدا کا شکریہ ہے کہ ہم غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. اور میں نے تو یہ دیکھا ہے اس گھرانے کا شیوا ہی یہی ہے کہ ان کے چاہنے والے جو ہیں ان کو بھی یہ اختیار دے دیا جاتا ہے کہ یہ جو ہے جو کہہ دے وہ ہو جاتا ہے. بس غیب کے اوپر ایمان رکھنا، وہی متقی ہے، وہی صاحب ایمان ہے. وہ واقعہ بارہا کا سنا ہوا ہے کہ جناب بہلول کا، کہ جب ہارون رشید اور زبیدہ ساتھ میں جا رہے تھے، بہلول زمین کے اوپر گھر بنا رہے تھے. قریب جب پہنچی، پوچھے بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا گھر بنا رہا ہوں. جنت نے کہا بیچو گے؟ کہا ہاں بیچوں گا. غیب کے اوپر ایمان رکھنا کتنا فائدہ ہوتا ہے، توجہ کیجئے گا. 2 لفظوں میں انشاءاللہ محدود ہو گئے. کہا ہاں بیچے. کہا کیا قیمت ہے؟ کہا 2 درہم. لے لیا، 2 درہم دے دیا ان کو. چلے آئے. راستے بھر یہ جناب جو ہے اپنی زوجہ محترمہ کو کوستے رہے. 2 درہم برباد کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، دیوانے کے چکر میں. حالانکہ یہ ان کی جو ہے دماغ کے حساب سے ان کی نظر میں وہ دیوانے تھے، اس کی نگاہ میں دیوانے نہیں بلکہ دانا تھے. بلکہ ان کا تو عالم یہ تھا، جو جیسا سوال کرتا ویسے جواب دیتے تھے. کوئی دانا کہہ کے پکارتا تھا تو اسے دانے والا مشورہ دیتے تھے، عقل مندی والا مشورہ دیتے تھے. اگر کوئی دیوانہ کہہ کے پکارتا تھا اور مشورہ لیتا تھا تو اسے اس طریقے سے دیتے تھے. بہرحال اس میں مجھے نہیں جانا دیدان محترم، اس لیے کہ مختصر سا وقت ہے. واپس گئے، رات میں سو گئے جناب. خواب میں دیکھتے ہیں ایک قصر ہے جنت، اور اس میں ایک حجرہ ان کو نظر ہے جس میں لکھا ہوا تھا ہذہ حجرۃ زبیدہ. یہ کمرہ زبیدہ کا ہے. یہ جناب خواب کے عالم میں جب اس میں جانے لگے تو فرشتوں نے پکڑا. یہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا تمہیں معلوم نہیں، یہ میری بیوی کا گھر ہے. کہا بیوی تمہاری دنیا میں تھی، آخرت میں نہیں ہے. یعنی پتہ یہ چلا رشتہ داری سے کوئی فائدہ مند نہیں ہے کہ رشتہ داری کے بنا پر تم جنت پہنچ جاؤ گے. اب تو جناب آنکھ کھل گئی، بیچارے پریشانی کے عالم میں ہیں. اب کیا کریں؟ کیسے صبح ہوئی کسی طریقے سے، پھر اسی راستے پر اسی جگہ کے اوپر جناب بہلول بیٹھے ہوئے گھر بنا رہے. پہنچے. کہا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا جنت میں گھر بنا رہا ہوں. کہا بیچو گے؟ کہا ہاں بیچوں گا. کہا کیا قیمت ہے؟ کہا آدھی سلطنت. اللہ اکبر. کہا آدھی سلطنت. کہا بہلول یہ کیا ہو، ایک ہی رات میں اتنا سودا مہنگا ہو گیا؟ جناب بہلول کا جواب سنیں گے عزیزان محترم. جناب بہلول نے کہا ہاں اس لیے ایک رات میں مہنگا ہو گیا، اس لیے کہ زبیدہ نے غیب پہ ایمان رکھتے ہوئے لیا تھا. تو نے رات خواب میں دیکھا ہے، اب لینے آیا ہے. صلوات پڑھیے صلی اللہ محمد وآلہ اس محمد. لیے میں کہا کرتا ہوں ہاتھوں کو جوڑ کے کہ بھیا غیب کے اوپر ایمان لے آؤ، سستے میں سودا ہو جائے گا. ایک صلوات پڑھ دیجیے عظمت صلی اللہ محمد وآلہ محمد. تو یہ قرآن جب وارث قرآن سے متمسک ہو جائیں گے تب آپ کے سمجھ میں آئے. قرآن ہدایت ہے، قرآن معجزہ ہے قیامت تک کے لیے. کس کے اوپر نازل ہوا تھا؟ حضور کے اوپر. حضور کے قلب مبارک کے اوپر اللہ نے بطور معجزہ نازل کیا. اچھا یہ ہوتا بھی رہا ہے، اللہ نے جس نبی کو جب معجزہ دیا ہے اس وقت تک ہی معجزہ رہتا تھا جب تک کہ صاحب نبی معجزہ زندہ رہتے تھے. ادھر صاحب معجزہ گیا، معجزہ ختم ہو گیا. اب حضور تو خاتم الانبیاء ہیں، حضور بھی دنیا سے جو ہے پردہ کر چکے، لیکن قرآن کو ہدایت ہے جو ہے ہادی بن کے آیا قیامت تک کے لیے. تو کیا یہ سلسلہ محمدیت رک گئی حضور کے بعد؟ نہیں. شاید اسی لیے نبی نے بھی ارشاد فرمایا تھا
कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अव्वलना मोहम्मद औसतना मोहम्मद व आखिरना मोहम्मद व कुल्लना मोहम्मद। हम कुल के कुल मोहम्मद हैं, हमारा अव्वल भी मोहम्मद है, हमारा औसत भी मोहम्मद है, हमारा आखिर भी मोहम्मद है, हम कुल के कुल मोहम्मद हैं। यानी मैं अपने वक्त का मोहम्मद हूँ, अली अपने वक्त के मोहम्मद हैं, हसन अपने वक्त के मोहम्मद हैं, हुसैन अपने वक्त के मोहम्मद हैं, ज़ैनुल आबिदीन अपने वक्त के मोहम्मद हैं, मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम अपने वक्त के मोहम्मद हैं, जाफ़र सादिक अपने वक्त के मोहम्मद हैं, मूसा काज़िम अपने वक्त के मोहम्मद हैं, अली रज़ा अपने वक्त के मोहम्मद हैं, अली तकी अपने वक्त के मोहम्मद है, मोहम्मद तकी अपने वक्त के मोहम्मद है, अली नकी अपने वक्त के मोहम्मद है, हसन अस्करी अपने वक्त के मोहम्मद है, हुज्जत मेहदी अपने वक्त के मोहम्मद है। सलावत पढ़िए में हम कुल के कुल मोहम्मद। रफ्तार में देखोगे तो मोहम्मद, गुफ्तार में देखोगे तो मोहम्मद, सदाकत में देखोगे तो मोहम्मद, तहारत में देखोगे तो मोहम्मद, इखलाक में देखोगे तो मोहम्मद। जो पहले ने कह दिया वही आखिर कहेगा, जो पहले ने कर दिया है वही आखिर करेगा। अज़ीज़ान मोहतरम, इसी बात को लेके एक साल बस आखिरी बात है ये फ़ज़ाइल की, इंशाअल्लाह उसके बाद मैं अपने मसाज करता हूँ। आया हमारे और आपके छठे इमाम हजरत इमाम जाफर सादिक फर्जंदे रसूल, ये आपके जद की जो हदीस है कि हम कुल के कुल मोहम्मद हैं, लेकिन बज़ाहिर अगर देखा जाए तो कोई अली है, तो कोई हसन है, तो कोई हुसैन है, कोई ज़ैनुल आबिदीन है, कोई बाक़िर है, कोई जाफ़र है, कोई काज़िम है, ये अलग अलग नाम इमाम ने कहा। अच्छा तेरे फर्जंदे रसूल ज़रा वज़ाहत से समझा दे ताकि बात पूरी तरीके से वाज़ेह हो जाए। इमाम ने कहा अच्छा, सामने कुरान मजीद था, कहा ले आओ, लेके आया वो। इमाम ने कहा जहाँ से दिल चाहे बिस्मिल्लाह करके खोल। तवज्जो कीजिएगा कि हम कुल के कुल मोहम्मद हैं, उसने कहा जबकि नाम अलग अलग है। उसने खोला बिस्मिल्लाह करके, अब इमाम ने कहा कौन सा सूरा है, मिसाल के तौर उसने कह दिया कि सूरा यासीन। इमाम ने कहा फिर बंद कर दो कुरान, फिर बंद किया, कहा जहाँ से दिल चाहे फिर खोल ले। अब फिर खोला उसने, कहा अब कौन सा सूरा है, कहा सूरा रहमान है, फिर कहा बंद कर दे। अब फिर खोला, कहा खोलो, खोला, कहा अब कौन सा सूरा है, कहा सूरा आले इमरान है। मिसाल के तौर पर गर्ज ये कि वो खोलता गया और अलग अलग सूरे के नाम लेते गए। अब उसके बाद इमाम ने कहा कि कुरान बंद कर ले। तो जो अज़ीज़ान मोहतरम, कुरान को बंद कर ले। अब जैसे ही कुरान को उसने बंद किया, अब इमाम ने पूछा ये क्या है, तवज्जो कीजिएगा, ये क्या है। उसने कहा कुरान मजीद है। क्या इसमें सूरह रहमान नहीं है, कहा है। क्या इसमें सूरह यासीन नहीं है, कहा है। कहा इसमें क्या सूरह आले इमरान नहीं है, कहा है। कहा इसमें सूरह कौसर नहीं है, कहा है। कहा इसमें सूरह बकर नहीं है, कहा है। कहा तो फिर ये कुरान कैसे। कहा फर्जंदे रसूल जब अलग अलग खोलेंगे तो अलग अलग सूरह नजर आएंगे, लेकिन है ये कुरान। बस इमाम ने फरमाया बस जिस तरीके से तू कुरान मजीद को खोलता है ना तो अलग अलग सूरे नजर आते हैं, बस इसी तरीके से जब कुरान को बंद कर देता है तो कुरान नजर आता है तुझे। बस इसी तरीके से जब हमारे औसाफ बिखेरे जाते हैं तो कोई अली होता है, कोई हसन होता है, कोई हुसैन होता है, कोई ज़ैनुल आबिदीन होता है, कोई मोहम्मद बाक़िर होता है, कोई जाफ़र सादिक होता है, लेकिन जब हमारे औसाफ को इकट्ठा किया जाता है तो मोहम्मद। बस अज़ीज़ान मोहतरम, ये कुरान हिदायत है, कुरान जिक्र है। नबी ने फरमाया था कि तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़ के जाओ, तुम इनके दामन से मुतमस्सिक रहोगे, मेरे बाप बुला। हाँ अरबाब अदा, आज की ये लाइव मस्जिद जो 7वीं मजलिस है, और मैंने तुझे देखा कि उम्मत ने न कुरान सामित के साथ अच्छा सलूक किया, न ही कुरान नातिक के साथ। कुरान सामित को नोक के नेज़ा के ऊपर बुलंद किया गया, कुरान नातिक के सर को कलम करने के बाद नोक के नेज़ा पे बुलंद किया गया। कुरान सामित के ऊपर तीरों की बारिश हुई तो हसन के जनाजे के ऊपर भी तीरों की बारिश हुई।
अजरुकुम अल्लाह, खुदा को कोई गम न दे सिवाय गम मजबूर करबला के। हाँ अरबाब अदा, कुरान के ऊपर भी जो है तीरों की बारिश इतनी की गई कि कुरान पारा पारा हो गया। करबला में कासिम का लाशा भी पामाल हो गया। अजरुकुम अल्लाह, खुदा को कोई गम न दे सिवाय गम मजलूम करबला के। हाँ अरबाब अदा, आज सातवीं मजलिस है, शहजादा कासिम से मंसूब है। बस अरबाब अदा 2 या 3 रवायतें पढ़ता हूँ, उसके बाद खत्म दुआ करता हूँ। हाँ अरबाब अदा, जब इमाम हसन की शहादत हो गई ना, शहादत हुई, उससे पहले इमाम हसन ने अपने बेटे कासिम को करीब बुलाया था। बुलाने के बाद कहा था, मेरे लाल कासिम, ये ताबीज़ मैं तेरे बाजू पे बांधता हूँ, मेरे लाल जब तुझे कोई ऐसी मुश्किल आ जाए कि जब तुझे इसका हल न निकले तो इस ताबीज़ को खोल के देख लेना। बस अरबाब अदा, हसन की शहादत हो गई, हसन के जनाजे के ऊपर तीरों की बारिश हुई है। हाँ अरबाब अदा, ये वाहिद जनाजा है जो घर से तो गया सफ़ेद, लेकिन वापस जब आया है तो सुर्ख हो गया था। हाँ अरबाब अदा, हसन की शहादत के बाद इमाम हुसैन ने कासिम को 10 साल तक इस तरीके से पाला कि कासिम को कभी मुश्किल सामने ना आई। लेकिन हाँ अरबाब अदा, वो वक्त आ गया, सुबह आशूर नमूदार हो गई। अब एक के बाद एक साथी जाके जामे शहादत नोश फरमा रहा है। हाँ अरबाब अदा, अब कासिम हैं जो अपने चचा की खिदमत में आकर कहते हैं, चचा अब मुझे भी रन की इजाज़त दे दीजिए, ए चचा मुझे रन की इजाज़त दे दीजिए। बस अरबाब अदा, मौला हुसैन ने फरमाया, ए मेरे लाल कासिम, मैं तुझे किस तरीके से इजाज़त दे दूँ? अरे मेरे लाल, तू तो मेरे भैया हसन की निशानी है। बस अरबाब अदा, कासिम खैमे में गए, सर को झुकाए हुए बैठे हुए थे। उधर तो उम्मे फरवा ने फर, मेरे लाल कासिम क्या बात है, तू अभी तक गया नहीं? कहा अम्मा जान, मैं जाता हूँ, चचा जान मुझे इजाज़त नहीं देते हैं। कहा मेरे लाल, तुझे पता है ना तेरे बाबा ने तेरे बाजू में जो है ताबीज़ बांधा था और फरमाया था, मेरे लाल जब तेरे ऊपर कोई मुश्किल आ जाए तो उसको जो है ताबीज़ को खोल के देख लेना। बस जैसे ही याद आया ताबीज़ खोला, अब उसमें लिखा था अरबाब अदा, क़यामत का जुमला है, इमाम हसन ने, मेरे लाल कासिम मेरी शहादत हो जाएगी, मैं करबला में तो न रहूँगा, मेरी तरफ से अपनी जान को मेरे भैया हुसैन में कुर्बान कर देना, अजरुकुम अल्लाह। अब जैसे ही कासिम ने ये ताबीज़ को पढ़ा, खुशी खुशी चचा की खिदमत में आए। भाई ने भाई की तहरीर को देखा, रोज भाई का ज़माना याद आ गया। रवायत बताती है कासिम को गले लगा के मेरा मौला दोनों चचा भतीजे इतना रोए गश कर गए। अजरुकुम अल्लाह, जनाब कासिम की उम्र 13 साल की है, कंपनी का आलम है। जनाब कासिम घोड़े पे खुद नहीं सवार हो सकते थे, जनाब अब्बास ने जनाब कासिम को घोड़े पे सवार किया। अजरुकुम अल्लाह। बस अरबाब अदा 2 से 4 फिक्रे खत्म दुआ कर रहा हूँ, रो लीजिए अरबाब अदा, आका को पुरसा दे लीजिए, शहजादी जहरा को उनके लाल का पुरसा दे लीजिए, इमाम हसन को उनके लाल कासिम का पुरसा दे दीजिए, उम्मे फरवा को कासिम का पुरसा पेश कर लीजिए। बस अरबाब अदा, कासिम किस तरीके से गए मैं पूरी रुखसती नहीं बयान कर सकता। बस इमाम हुसैन ने कासिम के गिरेबान को चाक कर दिया। कासिम मैदान करबला में, मेरा दिल ये चाहता है गाजी अब्बास से हाथ जोड़ के कहो, मेरे मौला आज आप अभी तो कासिम को यहाँ सवार कर दिया, लेकिन मैदान में उतारेगा कौन? बस अरबाब अदा कासिम गए। अरे कयामत की जंग की तमाम जंगों को नहीं बयान कर सकता, एक जालिम ने ऐसा वार किया, कासिम घोड़े पे संभल न सके, जमीन की तरफ आए, आवाज दिया चचा मेरी मदद को आओ। हुसैन शेर गज़बनाक की तरह चले। फौजों ने जब देखा हुसैन गैस के आलम पे आ रहे हैं, कयामत आ गई। अरबाब अदा, ये वाहिद शहीद है जिसकी जिंदगी में जिसको पामाल कर दिया गया। इधर के घोड़े उधर, उधर के घोड़े इधर, घोड़े के टाप कासिम के जिसमें नाज़रीन पे पड़े। परवा के चचा अल-हजाल, ए चचा जल्दी आओ, हुसैन करीब पहुँचे।
کہ میرے لال قاسم مجھے معاف کر دینا، تیرے چچا کو آنے میں دے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضن پہ کر رہا یہی تسلیم علیہ عمرے بارلہ تجھے واسطہ علیہ محمد علیہ السلام کا ہمارے اس ذکر خیر کو جو ہے ہمارے زندگی کے سب سے بہترین لمحات ہیں ہمارے لیے، ہم سب کے اس ذکر کو قبول فرما۔ معبود تجھے واسطہ اس ذکر کا یہ وبا جو پھیلی ہوئی ہے اس پوری کائنات میں، اس کو جلد سے جلد نیز کو نابود کر دے۔ معبود تجھے واسطہ علیہ محمد علیہ السلام کا دنیا کے گوشے و کنار میں جہاں کہیں شہن کرام کی جان مال کے تعاون ناموں کی حفاظت فرما۔ علماء حق کا سایہ ہمارے سروں پر محفوظ رہے۔ اسلام کو سر بلند فرما، کفر و نفاق کو سر نگو فرما، امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، سب کو ان کی آواز و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم صل علی محمد۔